کبھی کبھی یہی چھوٹا سا لفظ نہیں ہماری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، لیکن جب آپ واقعی اسے سمجھ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ عزت دینے لگتے ہیں، اور وہی طاقت آپ کے اندرونی سکون، کامیابی اور خود اعتمادی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عام انسان کی جو ہمیشہ سب کے کام آتا تھا، لیکن آخرکار یہی اس کے سب سے بڑے سبق کی وجہ بھی بنی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں زید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ زید ہر کسی کا بھلا چاہتا، ہر کسی کی مدد کرتا اور سب کی بات مان لیتا۔ اس کے دوست، رشتہ دار اور حتیٰ کہ کام کے ساتھی بھی اسے جانتے تھے کہ زید کبھی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ دیر تک کسی کی مدد کرنا ہو، چاہے وہ اپنا کام چھوڑ کر کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا ہو، زید ہمیشہ ہاں کہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لوگ اسے پسند کریں گے، عزت دیں گے اور وہ ہر کسی کے دل میں جگہ بنا لے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زید بہت جلد خود کو محسوس کرنے لگا کہ اس کی زندگی میں کچھ غلط ہے۔ ہر صبح وہ اٹھتا، دل بھاری، دماغ پریشان۔ ہر دن وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا، لیکن اپنی ضرورتیں وہ کبھی نہیں پوری ہو سکتی تھیں۔ لوگ اسے کام لیتے، مشورے چاہتے، لیکن وہ خود کو اندر سے خالی محسوس کرتا رہا، اور اس کا دل بار بار پوچھتا، یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں؟ ایک دن زید کی سب سے قریبی دوست نے اسے دباؤ میں لے کر کچھ ایسا کام کرنے کو کہا جسے زید خود کو آرام دہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ زید نے پھر بھی ہاں کہا، لیکن اس بار اندر سے کچھ ٹوٹ گیا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل چھین لیا ہو۔ کھڑے کھڑے وہ اپنے آپ سے بولا، میں کس لیے، کیوں اور کب تک سیکھتا رہوں گا؟ یہ سوال اس کے دل میں گونجا اور وہ اسے پہلی بار سنبھل کر سنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسے بدل دیا۔ اگلی صبح زید اپنے اندر ایک نیا عہد کیا۔ میں اب ہر چیز کا جواب ہاں نہیں دوں گا۔ وہ سیکھنا چاہتا تھا کہ وہ صرف چیزیں قبول کرے گا جو اس کی ترقی، سکون اور بہتر مستقبل کے لیے ہوں۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ جب وہ کسی سے ملنے جا رہا ہو، مدد نہیں کر سک رہا ہو یا کسی کی بات نہیں مان رہا ہو تو اندر سے خوف آتا تھا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، میں تنہا ہو جاؤں گا۔ یہ وہ خوف تھا جس نے اسے سالوں تک ہر چیز کا جواب ہاں دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہی خوف بہت سے لوگوں کی حقیقی طاقت چوری کر دیتا ہے۔ لیکن زید نے ایک سچائی سکھائی، جب آپ صحیح وقت پر نہیں کہنا سیکھ جاتے ہیں تو نہ صرف لوگ آپ کو زیادہ عزت دیتے ہیں بلکہ وہ آپ کے فیصلوں کا بھی احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک دن زید کو اپنے گھرانے کا ایک اہم فریضہ سنبھالنے کو کہا گیا، ایک ایسا فریضہ جس میں وہ خود کو سیکھنا چاہتا تھا۔ زبردست اندرونی کشمکش کے بعد زید نے پہلی بار زندگی میں ایک شخص کے سامنے پرسکون انداز میں بولا، مجھے ہاں نہیں کہنا ہے، میں یہ کام آج نہیں کر سکتا۔ وہ سانس روک کر کھڑا رہا، لیکن سامنے والے نے کچھ نہ کہا، صرف ایک لمحہ چپ رہا اور پھر احترام سے زید کی بات سنی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زید نے پہلی بار حقیقی طاقت محسوس کی، وہ طاقت جو اندر سے آتی ہے جب آپ اپنی علیحدہ خواہشوں کو اہمیت دیں۔ وقت کے ساتھ زید نے محسوس کیا کہ اس کے پاس زیادہ وقت بچنے لگا۔ اس نے اپنی ہمت کو پہچانا، اس کا خود اعتمادی بڑھا۔ لوگ اس کا احترام کرنے لگے کیونکہ وہ ہر چیز صرف موقع پر قبول کر رہا تھا، نہ کہ ہر چیز صرف ہمیشہ۔ اور اس تبدیلی نے صرف اس کی خود ہی بدل دی بلکہ اس کی زندگی بھی بدل دی۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، اپنے خواب کے پروجیکٹس لیے، اپنے وقت کو زیادہ قدر دی، اور وہ لوگ جو ہمیشہ طاقت چاہتے تھے اب زید کی عزت کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں بولنا چاہتا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک لفظ نہیں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اصل میں ہے اپنی حدود جاننے، خود کو اہمیت دینے اور اپنی زندگی کی اہمیت سمجھنے، کیونکہ ہر بار ہاں کا جواب دیتے ہیں تو ہم اپنی توانائی کچھ اور کی طرف کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم صحیح وقت پر نہیں کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور وہ زندگی بنتی ہے جو ہمیں سکون، اعتماد اور مقصد دیتی ہے۔ اگر آپ نے آج بھی زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے ہاں کہا جب دل نے کہا نہیں، تو آج سوچیں، کیا وہ آپ کے لیے، اپنے لیے تھا یا صرف کسی اور کی خواہش تھی؟ زندگی میں صحیح نہیں کہنا آپ کو آزاد کرتا ہے، آپ کو باوقار بناتا ہے اور آپ کو وہ آدمی بناتا ہے جو آپ دنیا خود بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی نہیں کب تھی۔ اللہ حافظ۔ کر دیا میں نے سبسکرائب۔ پتہ بھی ہے چیٹ جی ٹی پی کتنی مشکل سے میں وہ نکلواتی ہوں سٹوری، آدھی تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔
رک رک کے میں نے ریکارڈنگ کی ہے جی. اب بھی اگر مجھے سبسکرائب نہ کر کے گئی نا تو پھر تم دیکھنا میں کیا کروں گی، دیکھ لینا.